ہماری بگڑی ہوئی عادتیں نکل جائیں، ملے گناہوں کے امراض سے شفا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پہ درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں ہماری عادتیں، اور نگران شورا حاجی محمد عمران اتاری دامت برکاتہم القدسیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سیدی، لوگوں کی یہ عادت بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ جلد بازی سے کام لیں گے، فیصلے کریں گے تو بھی جلد بازی میں، کام کریں گے تو بھی جلد بازی میں، کسی کے حوالے سے رائے قائم کرنی ہے تو بھی جو ہے وہ جلد بازی سے کام کریں گے، اور اس کے پیرلر ایک انداز اور بھی ہے۔ اس پر آپ بھارت کیا کہیں گے؟ پہلے یہ فرمائیں۔ معاملے کو دیکھ کر ہی یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ آیا یہ بات یا جو معاملہ ہے یہ جلدی کا متقاضی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ دونوں طرف نقصان ہوتا ہے، یا تو بہت زیادہ جلدی کرو تو بھی نقصان ہو جاتا ہے، اور اگر تاخیر کرو تب بھی نقصان ہو جاتا ہے۔ تو دیکھا یہ جائے گا کہ کون سا کام، جیسا نیکی کا کام ہے، بہت سارے کام ایسے کتابوں میں لکھے ہیں جن میں جلدی کرنے کو پسند کیا گیا ہے، اس میں جلدی کرو تدفین کے تعلق سے ہے، جی، نکاح کے شادی وغیرہ کے تعلق سے ہے، جی، اس طرح اور بھی چند چیزیں ملتی ہیں کہ جن میں یہ کہا گیا ہے کہ جلدی کر لینی چاہیے۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اس میں پرٹیکولر کیس سامنے ہونا چاہیے سلمان بھائی، کہ میرا یہ مسئلہ ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ صحیح، عادت جو ہے نا وہ معتدل ہونی چاہیے۔ صحیح، تو عادت پر ہم ڈسکس کریں، عادت میں اعتدال ہونا چاہیے، نہ بہت زیادہ جلد بازی کی طبیعت ہو کہ نہ کوئی غور کیا، نہ کوئی سوچا، نہ سمجھا، جی، نہ اتنا سوچے سمجھے کہ چیز ہی نکل جائے، ٹائم ہی گزر جائے۔ فلائٹ ہی نکل گئی، ٹرین ہی نکل گئی، جاؤں نہیں جاؤں، جاؤں نہیں جاؤں، تو آپ جائیں نہ جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، صحیح، فلائٹ بولے گی میں تو گئی۔ تو بعض اوقات لوگوں کی طبیعتیں یا تو بہت زیادہ جلد باز ہوتی ہیں، جب بہت زیادہ سست واقعی ہوتی ہیں۔ جی، تو میرا اس میں ذہن یہی ہے کہ آدمی کی طبیعت میں بردباری اور ٹھہراؤ ہونا چاہیے، صحیح، اور معاملے کو دیکھنا چاہیے۔ دیکھو مثال کے طور پر کوئی مریض ہوتا ہے تو اس کا آپریشن جلدی نہیں کیا جاتا، اور اگر بعض مریض ایسے ہوتے ہیں جن کا آپریشن بہت جلدی کیا جاتا ہے، اگر جلدی آپریشن نہ کیا گیا تو یہ اس کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ تو یہ دیکھا، اچھا بعض اوقات اگر جلدی میں آپریشن کر دیا اور جو اس کی ریکوائرمنٹ تھی وہ پوری نہیں کی، مثال کے طور پر شوگر چیک کیا جاتا ہے آپریشن کرنے سے، شوگر کا مریض ہے تو پھر اس کی پریکاشنس الگ ہو جاتے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں پر مطلب میں نے جو پہلے عرض کی نا آپ کو سلمان بھائی کہ معاملے کی نوعیت دیکھی جائے گی کہ معاملے کی نوعیت کیا ہے، اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ آیا اس کو جلدی نپٹانا ہے جی، یا اس کو، اب جیسے کہ افطار میں جلدی کرے، صحیح، اب افطار میں تاخیر کرے گا تو مسئلہ ہو جائے گا، مغرب میں زیادہ تاخیر کرے گا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ تو یوں دیکھا جائے گا معاملے کی نوعیت کو، نوعیت کے اعتبار سے۔ فیصلہ ہے، کاروبار ہے، جی، اچھا اس کو انویسٹمنٹ کرنی ہے، تو یہ تو آپ اگر پرٹیکولر کیس وائز چلنے کی اگر کوشش کریں گے، جی، اور اگر کیس وائز اگر آپ کو سوال کھڑے کریں گے جی، تو شاید ہم اس پرٹیکولر کیس کو، وہ بھی فرضی کیس کو جی، ہم ڈسکس کر سکتے ہیں۔ طلاق پر ہی آ جائیں، جیسے رشتہ کوئی اب شادی ہوئی نہیں ہے طلاق پر آ جائے، ابھی پہلے شادی میں بات کریں، وہ آ چلو گیا نا، شادی کی آپ نے بات کرتے ہیں۔ بتا دیا نا کہ جی کہ شادی کرنے میں جلدی کرنی چاہیے بات، اب اس میں ہوا، آپ تو ڈائریکٹ طلاق پر ہی آ گئے، چلو آپ کی آپ نے کیس ٹو کیس کا فرمایا۔ تو اصل میں
میں یہ سمجھتا ہوں، میری ایک ذاتی اور ناقص رائے ہے کہ لوگ طلاق دینے میں بھی جو ہے وہ جلدی کرتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جو ہوتا ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، اور جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے، صورتحال حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، بندہ کچھ چیز دیکھتا ہے اور فوراً 1 2 3 جو ہے وہ کر دیتا ہے۔ اس پر کیا رائے ہے آپ؟ اس میں جلدی بھی ہے اور غصہ بھی ہے۔ جلدی میں بھی دینے کے واقعات ہوتے ہوں گے، لیکن زیادہ تر تو غصے میں طلاق دی جاتی ہے، جلدی میں تو نہیں دی جاتی، یہ ایک ہے۔ اور رہی بات جو آپ نے سوال کیا، اس میں مجھے ایک واقعہ یاد ہے جو میرے سنت نے نقل کیا ہے۔ ایک شخص نے الٹرا ساؤنڈ کرایا تھا اپنی بیوی کا، اس کی بیوی امید سے تھی، جب اس کا الٹرا ساؤنڈ ہوا تو الٹرا ساؤنڈ میں رپورٹ آئی کہ لڑکی ہے۔ کراتے اس طرح کا الٹرا ساؤنڈ بھی کرانے والے، اور اس کو لڑکی چاہیے نہیں تھی، کیونکہ یہ وہ ہے نا، وہ دور جاہلیت قدیم تھا، یہ دور جاہلیت جدید ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو لڑکی چاہیے نہیں تھی، تو الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ تو اسے طلاق دے دی، بیٹا پیدا ہوا۔ اب الٹرا ساؤنڈ پر بھروسہ کر کر، اچھا کہ بیٹی ہی پیدا ہونی تھی تو بیٹی کہاں پتہ لڑکی کے ہاتھ میں ہے کہ بیٹی پیدا ہو کہ بیٹا پیدا ہو، تو لڑکی کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ لڑکی نے کبھی لڑکے کو بولا ہے۔ تو یہ تو اس کو جلد بازی بھی کہیں گے، اور اس کو جہالت بھی کہیں گے، اور اس کو نادانی بھی کہیں گے، بیوقوفی بھی کہیں گے، جو اس کا نام دو وہ دیں گے۔ تو یہ ہوتا ہے۔ تو میرا اس میں یہی ہوتا ہے کہ آدمی معاملے کی نوعیت کو دیکھے۔ طلاق اس لیے میں نے کہا نا، آپ نے پہلے طلاق لے لی۔ طلاق کسی رشتے کا ختم ہونے کا انتہائی قدم ہے، ٹھیک، یہ ابتدائی قدم تھا ہی نہیں کبھی بھی۔ جیسے جنگ ہے نا، لڑائی، یہ انتہا ہے۔ اس سے پہلے تو ہزارہ میٹنگز ہوتی ہیں، نیگوسیشنز ہوتی ہیں، سفارتی تعلقات ہوتے ہیں، بہت کچھ، تب جا کر کہیں جب سب سارے اب کوئی صورتحال رہی نہیں ہے بات چیت کرنے کی، تب جا کر کہیں کوئی جنگوں کی اور لڑائیوں کی صورتیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو طلاق یہ کسی بھی اس طرح کے رشتے کا یہ انتہائی قدم ہے۔ توڑنا انتہائی قدم ہوتا ہے کہ جب اس کے جڑنے کی کوئی صورت ہی نہیں رہی، صحیح، اور یوں رہنے بھی نہیں دیا جا سکتا، صحیح، تو پھر توڑا جاتا ہے۔ ٹھیک، تو اس میں تو کبھی بھی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، بالکل ٹھہرنا چاہیے، بلکہ ایک ساتھ جو 3 دیتے ہیں نا، جی وہ اس سے زیادہ، وہ بھی کوئی کم بیوقوف والے کام نہیں کرتے۔ جی اور میں عموماً ایک مثال دیتا ہوں جی طلاق کے تعلق سے، کہ یہ ایک ایمرجنسی ایگزٹ ہے جو اسلام و دین نے دیا ضرور ہے، صحیح، کہ آپ کو ہمیشہ کے لیے کوئی آپ کو یوں باؤنڈ نہیں کرتی، باؤنڈ نہیں کر دیا، صحیح، ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ صحیح، تو اسلام و دین نے ایک ایمرجنسی ایگزٹ دی ہے۔ اس میں یہ کہتا ہوں کہ گھر میں اگر آگ لگی ہے تو پہلے بجھائے۔ اب لگے گا نا کہ آگ بجھے گی نہیں بلکہ ہم سب جل جائیں گے، جی، تو اب نکلنے کی صورت پیدا کرے، پہلے سب مل کر آگ کو بجھائیں، یعنی کہ معاملے کی نوعیت کو بجھانے کی کوشش کریں۔ جی، تو یہ ایگزٹ ہے نا، یہ ایمرجنسی ہے، جی، اس میں نکلنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ صحیح۔ ایسا بعض اوقات جب لوگ جو ہے وہ طلاق دینے پر آتے ہیں، تو جب طلاق دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ گھر کا کوئی فرد جو ہے نا وہ منہ کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ رکھ دیتا ہے، پھر وہ کیا کرتا ہے، پھر وہ ہاتھ کو ہٹاتا ہے اور پھر وہ دوسری طلاق دیتا ہے۔ تو پھر وہ اس کے منہ پر جو ہے وہ ہاتھ رکھ دیں گے، تو پھر کیا کرے گا، وہ ہاتھ ہٹائے گا، وہ تیسری طلاق بھی جو ہے وہ دے دے گا۔ کیا کہیں گے آپ، یہ 3 طلاقیں اس نے جو دے رہا تھا اس نے دی ہیں، یا یہ جو منہ پہ ہاتھ رکھ رہا تھا اس نے جو ہے وہ دلوائی ہیں؟ نہیں، دلوائیں کیسے کہہ سکتے اب ڈائریکٹلی؟ اب وہ اس نے کوشش کی تھی کہ یہ نہ بولے، اگر بدقسمتی کے ساتھ ایک بول چکا تو مزید نہ بولے، لیکن اس پر غصہ غالب ہے۔ یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے نا کہ وہ بلوا رہا ہے، ہم اوپر ہاتھ رکھ کے بلوائے گا تھوڑی، ٹھوک کر بلوائے گا، بول ایک اور بول، بول ایک اور بول، منہ پر ہاتھ رکھ کے آدمی بلواتا تھوڑی، منہ پر تو آدمی ہاتھ ہی رکھتا ہے کہ نہ بولے، وہ تو ایک جسٹر ہے کہ یار بس چپ ہو جا، مگر اس پر غصہ اتنا غالب آ چکا ہوتا ہے اور وہ اتنا جذباتی ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کو یہ تو ہاتھ ہٹا رہا ہے، ورنہ لوگ تو تھپڑ مار دیتے ہیں، ہٹ جائے ادھر سے، وہ بھی ہٹ جاتے ہیں۔ یعنی آدمی جس حالت میں یہ جو کرتا ہے، اگر اس کی مووی بنا کے اس کو دکھائی جائے تو شاید وہ چیخ مارے گا ڈر کر کہ یہ میں نہیں ہوں، پہلی چوٹ پہ تو یہ بولے میں نہیں ہوں۔ ایسی بھیانک شکل ہو جاتی ہے ایسے آدمی کی، صحیح، کیونکہ وہ جذبات نہ کر رہا نا، کوئی سوچی سمجھی، کوئی مشورہ کر کے، کوئی شرعی رہنمائی لے کر، کوئی مفتیان کرام کو علماء کرام کے ساتھ بیٹھ کر ڈسکس کر کے
قابل اور اہل لوگوں کے ساتھ بات چیت کر کے تو اس نے کوئی ڈیسیجن لیا نہیں ہے. صحیح. اس نے جو ڈیسیجن لیا ہے جذبات میں لیا ہے, غصے میں لیا ہے, جلد بازی میں لیا ہے, اور ایسے فیصلے تقریباً پچھتاوا ہی لاتے ہیں, خیر نہیں لاتے, شر لاتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات صاحب یہ بتائیں کہ کسی پر اعتماد کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ جلدی کرنی چاہیے یا کس طریقے سے دیکھنا چاہیے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ظاہری معاملات بندے کے دیکھ کے لوگ جو ہے وہ کاروباری اعتبار سے بھی بندے پر کیا کر لیتے ہیں؟ اعتماد کر لیتے ہیں. جیسے بڑا نمازی ہے, نماز پڑھتا ہے, تسبیح ہاتھ پہ وہ رکھی ہوئی ہے, ماتھے پر نماز کا جو ہے وہ نشان بھی ہے, بڑا با اخلاق بھی ہے, گھر پر جاؤ تو جو ہے وہ آؤ بھگت بھی کرتا ہے, لیکن ایسا آدمی جب لوٹتا ہے تو پھر یہ بہت برے طریقے سے معاملہ خراب کرتا ہے لوگوں کا. دیکھیے, آپ نے جو باتیں بیان کی نا وہ نشانی اعتماد کی بنتی تو ہے. جی. انڈرسٹوڈ سی بات ہے, یعنی کہ وہ ہے نا کہ مجھے آپ کی بات سے وہ سورہ حجرات کے اندر وہ جو بدگمانی کے تعلق سے جو آیت کریمہ لکھی ہوئی ہے کہ بہت گمان سے بچو, اس طرح یہ جو مضمون ہے اس کے نیچے جو تفسیر ہے نا, تفسیر میں اس طرح کا ہے کہ اگر مومن صالح یعنی کہ اس کا جو معاملہ ہے وہ نیکیوں بھرا ہے, ایک صالح ہے اس کی, تو اس کے ساتھ حسن ظن رکھنا پڑے گا. اس کے ساتھ حسن ظن تو آئے گا ہی اس کا حال. اب وہ بدقسمت آج سے اگر وہ لوٹ رہا ہے اس حلیے کو بنا کر, تو سامنے والا اور اس پہ کتنا بھروسہ کرے گا؟ ایک آدمی کا ظاہر بھی تو ہوتا ہے نا, ظاہر دیکھ کر ہی بندہ مطلب کہ کچھ نہ کچھ تو فیصلے بھی تو ظاہر پر ہوتے ہیں. جی. تو آج ایک شخص داڑھی ہے, مطلب نمازی ہے, اور نماز بالکل واضح ہے, با اخلاق نظر آ رہا ہے, اور اس کو کوئی مارکیٹ سے ایسی بات نظر بھی نہیں, کوئی سنے بھی نہیں ہے گیا, تو یہ 420 آدمی یہ دھوکہ دیتا ہے. تو ڈیفینیٹلی ایسے لوگوں پر آدمی بھروسہ تو کرتا ہے نا. آدمی کوئی مطلب چرسی موالی پر بھروسہ تھوڑی کرے گا کہ یہ ایک چرسی ہے, موالی ہے, نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھتا, شرابی پیتا ہے, تو ڈیفینیٹلی نہیں ہے. تو اس کا تو حال ہی بتا رہا ہے کہ اس پر بھروسہ نہ کرو, خود بھی ڈوبے, میرے کو بھی ڈوبے گا. صحیح. تو یہ ہے, یہ ایک الگ چیز ہو گئی. آپ نے کہا کہ یار ایک یہ دیکھ کر تو لوگ بھروسہ کریں گے. اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ عمل کی نعمت دی ہے وہ لوگوں کے اعتماد کو ٹوٹنے نہ دے, ورنہ لوگوں کا اگر اس سے اعتماد ٹوٹتا ہے تو لوگ دین سے دور ہو جاتے ہیں. یہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. اگرچہ ہر مسلمان کو ایماندار ہونا چاہیے اور بددیانتی سے بچنا چاہیے, لیکن خاص کر جسے اللہ تعالیٰ نے دین کے لیے, دین پر چلنے کا اور دین کا داعی بنایا ہے, نیکی کی دعوت دیتا ہے, تبلیغ دین کرتا ہے, لوگ اس کو نیکی کی دعوت سے, دین کے تعلق سے جانتے پہچانتے ہیں, تو اس کو احتیاط زیادہ کرنی پڑتی ہے. اس کو آپ اس سے سمجھیں جو میں آپ کو ایک مثال دے کر آگے بڑھتا ہوں. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لے جا رہے ہیں, کیچڑ ہے, پھر بارش ہے, پھسلن ہے, ایک بچہ تیزی سے دوڑ رہا ہے, تو آپ فرماتے ہیں بیٹا آہستہ چلو, پھسل جاؤ گے. تو بچہ برجستہ کہتا ہے امام میں پھسلا تو میں پھسلا, آپ سنبھل کے چلیے, اگر آپ پھسلے تو امت پھسل جائے گی. یہ امام اعظم نے اس چیز کو بہت سیریس لیا. تو یہ بات چیزیں ہوتی ہیں جو سمجھنے کی ہوتی ہیں کہ جو دین سے زیادہ جن کا تعلق, جیسے مسجد کے امام ہوتے ہیں, اگرچہ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے, لیکن یہاں بددیانتی اور دھوکہ ہے نا, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان مبارک دیکھیے کہ وہ لوگ جو آپ کی جان کے دشمن ہیں, اللہ اکبر, ہجرت کی رات ان کی بھی امانتوں کو کیسے لوٹانا ہے وہ مولا علی کے سپرد کر کے جاتے ہیں. اللہ. اب یہ دیکھیں ہم اس کے امتی ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس امانت کا, جس صداقت کا ہمیں درس دیا ہے, تو سبق پھر پڑھ امانت کا, دیانت کا, ہے نا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا ایک شعر ہے اس طرح کا کوئی. تو یہ ہے, تو اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق. یہ میں نے صرف سلمان بھائی کی اس بات کو تھوڑا سا میں نے لیا کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ آدمی بھروسہ, یا داڑھی دیکھ کر آدمی کا اعتماد جمتا ہے. تو ہمیں اس کو مزید لوگوں کے اعتماد کو ٹھیس نہ لگے اور ان کی توقعات کو پورا. اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام تو حافظ کا کسی آپ نے ان کی مطلب وہ آپ سے جو ایک جو آپ کے لیے جو انہوں نے توقع رکھی تھی کہ آپ حافظ ہیں, تو آپ حافظ بن گئے.
کسی نے امام اعظم کے متعلق یہ پوری رات عبادت کرتے ہیں، تو آپ نے پوری رات عبادت شروع کر دی۔ تو لوگوں کی امیدوں اور توقعات پر پورا اترنے والا بھی ایک مزاج ہونا چاہیے۔ تو یہ تو ایک بات ہو گئی۔ اب رہی بات دوسری کہ جلد بھروسہ کرنا، آپ کے سوال کا جو پہلا جز تھا وہ یہ تھا، جلد بھروسہ کرنا۔ یہ ابھی آپ نے دوسرا جز جو کہا نا، اس میں آپ نے علامتوں کا اظہار کر دیا، اور علامتیں میرے نزدیک وہ بھروسے والی علامتیں ہیں۔ اگرچہ فاروق اعظم کا ارشاد ہے کہ کسی کے نماز سے دھوکہ نہ کھانا، یعنی کہ اگر وہ نمازی ہے، یہ دیکھو وہ بازار میں کیسا ہے، تو وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن وہ ایک نشانیاں تو ہے نا۔ رہی بات اس کی اپنے جلد اعتماد کرنے کی، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ جلد بھروسہ کرنا یہ بے وقوفی کی علامت ہے۔ یعنی آدمی کی جانچ پڑتال ہونی چاہیے، یعنی اس کے لیے معیار ہمیں دیا گیا ہے۔ معیار یہ ہے کہ آپ نے یا تو وہ آپ کا پڑوسی ہے تو آپ انشاءاللہ اس کو اچھی طرح پہچان لیں گے، پڑوسی بہترین پہچانا جاتا ہے، یا آپ نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے، یا آپ نے اس کے ساتھ معاملہ کیا ہے، یعنی کاروبار کیا ہے، کوئی لین دین کا معاملہ ہوا ہے، اس سے انسان کی پہچان ہو جاتی ہے۔ معاملات میں وہ کیسا ہے، پڑوسی میں وہ کیسا ہے، اور سفر میں وہ کیسا ہے۔ تو یہ ہمارے عقل مند لوگوں نے یہ لکھی ہے یہ باتیں۔ تو اب آپ جس پر بھروسہ کر، آپ دیکھیں کہ وہ اس کے سامنے سفر کیا ہے۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کسی سے سوال کیا تھا، کسی کے بارے میں، کہ اس کے بارے میں اگر کوئی جانتا ہے تو بتائے۔ تو ایک آدمی نے تعریف کی تھی، آپ نے اس سے اسی طرح کے چند سوالات کیے تھے، تو اس نے کہا نہیں میں نے ایسا تو نہیں دیکھا۔ تو پھر آپ نے فرمایا تھا پھر تو نے اس سے اچھی طرح نماز پڑھتے دیکھا ہوگا۔ کہا جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کا مطلب تجھ کو نہیں جانتا۔ تو یہ معاملات اور ہر چیز کا ایک اپنا اپنا معیار ہے، تو یہ ضرور دیکھا جائے۔ بیٹی دینے کے لیے جاتا تو بندہ اسی طرح کی چیزیں، اس کے برے دوست تو نہیں ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے، نمازی ہے، چند چیزیں دیکھتا ہے، پھر اس کے بعد تو پھر شادی کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ اصل کیا ہوا۔ درست فرمایا۔ ایسا یہاں جو ہے نا اعتماد کی بات، میں معذرت چاہتا ہوں، اعتماد میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ یہاں اعتماد سے میں اس طرح یہ لینا میں چاہوں گا کہ لوگ بعض اوقات اعتماد کر کے جلد اپنا راز جو ہے نا وہ اگل دیتے ہیں، اپنا راز بیان کر دیتے ہیں۔ آپ یہ راز کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ راز کے تعلق سے تو میری تو انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اپنا کمزوری کسی کو بھی نہ بتائے۔ بشر راز دلی کے کر ذلیل و خوار ہوتا ہے، نکل جاتی ہے جب خوشبو تو گل بیکار ہوتا ہے۔ اپنا راز، اپنا یہ جو کمزور پہلو ہوتا ہے، یہ کسی راز میں بھی میری دو باتیں میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ ایک تو ایسا راز ہوتا ہے کہ جس میں کسی کو اعتماد میں لینا ضروری ہوتا ہے، کہ اگر آپ وقت پر اگر کوئی ایسا حادثہ ہو گیا یا وفات ہو گئی تو پھر وہ چیز کا کیا بنے گا۔ اور ایک راز وہ ہوتا ہے جو آپ کی کمزوری، آپ کی ویکنس ہوتی ہے، کیوں کسی کو آپ کی ویکنس بتانی ہے، کیوں؟ وہ آپ کی ویکنس کو دور کرنے پر اس کو کوئی قدرت نہیں ہے، تو پھر اس کو کمزوری اپنی بتا کر خالی مطلب کہ اپنا کسی کے ہاتھ میں کمزور پہلو دے دینا۔ صحیح۔ کال لے لیں ہم؟ جی لے لیں۔ میرا نام جواد احمد ہے اور میرا تعلق ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے پروفیشن سے ہے، اور میرا دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے چیئرمین مولانا حاجی عمران عطاری صاحب سے یہ سوال ہے کہ ماشاءاللہ آپ کا بہت سارا تجربہ رہا ہے ملٹی نیشنل کمپنیز میں، نیشنل کمپنیز میں، فیکٹریز میں، وہ امپلائی مینجمنٹ کے حوالے سے آپ کو ایک اچھا خاصا ایکسپیرینس بھی ہے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اپنی امپلائیز کی موٹیویشن کیسے بڑھائی جائے ورک پلیس پہ، اور ان کے مسائل کو کیسے، ان کے پرابلمس کو کیسے سالو کیا جائے، اور ان کو کیسے انگیج رکھا جائے جاب پہ۔ جزاک اللہ۔ پہلے تو آپ کو کال کرنے کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دوسرا یہ کہ موٹیویشن کرنے کے لیے ان کی جو کام کرنا ہے، اس کام کرنے کی ان کے اندر صلاحیتیں بڑھانے پر کچھ ان کو چیزیں دی جائیں، اور اچھی کارکردگی پر انہیں یہ بات کا یقین ہو کہ اچھی کارکردگی پر ہمیں اپریسیشن ملے گی اور ہمیں ترقی ملے گی۔ دیکھیں ملازم زندگی پر ایک ہی تنخواہ پر اور ایک ہی انداز میں ملازمت کرنے کے لیے نہیں آتا، اس کو بھی ترقی چاہیے ہوتی ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ یار لاکھ محنت کرو، کچھ بھی کر لو،
کوئی ترقی تو ہونی نہیں ہے، جائیں وہیں رہنا ہے، انہوں نے کبھی سیٹ ہونا ہی نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یار سر کٹا کر بھی ہاتھ میں رکھ دو نا، تبھی سیٹ نہیں تو سیٹ نہیں ہونا ہوتا. تو وہ 4 دن سیٹ رہے گا، 4 دن اپ سیٹ رہے گا، پھر سیٹ رہتا ہے. اس کے سیٹ ہونے پر خوشی ہوتی ہے نا، اس کے اپ سیٹ ہونے پر غم ہوتا ہے، جو اس کا مزاج ہوتا ہے. تو یہ چیزیں کبھی بھی امپلائیز کو جو ہے نا وہ پرفارمنس کرنے پر ابھارتی نہیں ہے. اچھی پرفارمنس پر، اچھی پرفارمنس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو کچھ ترقی اور کچھ انعام یا کچھ اس طرح کی حوصلہ افزائی کی امید ہوتی ہے. تب وہ ایک چیز کا، پھر اس میں بھی بےمانی نہیں ہونی چاہیے، اس میں پھر ایمانداری اور میرٹ پر کام ہونا چاہیے. ہم دنیا میں جیتے ہیں، بلکہ ہم نیکی کی طرف بھی آتے ہیں تو ہمیں فلاں نیکی کرنے پر یہ انعام ملے گا، فلاں نیکی کرنے پر یہ انعام ملے گا. زیادہ نیکیوں کے زیادہ انعام پر ہماری زیادہ رغبت بڑھ جاتی ہے. وہ بھی اللہ قبول کرے تو وہ قبول ہی کر لے، یہی بہت بڑا انعام ہوتا ہے بندے کے لیے. لیکن جب ہم دنیا میں، تو یہ انسان کی ایک اپنی وہ طبیعت ہے کہ وہ اس چیزوں کے لیے اس کی جستجو رہتی ہے. تو بنیادی بات جو ملازمت میں یا جاب میں جو امپلائی کو، ملازم کو جو موٹیویٹ کرتی ہے، اس کو ابھارتی ہے اور اس کو کام کرنے پر برانگیختہ کرتی ہے، وہ ترقی اور اپریسیشن. اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، اور یہ دونوں کا ہونا بہت ضروری ہے، یہ بتا دو. خالی آپ اپریسیشن کرتے رہیں گے تو گھر والے اپریسیشن پر ان کا پیٹ نہیں بھرتا، ان کو ترقی بھی چاہیے ہوتی ہے. اور یہ بالکل میرٹ پر اگر صحیح کام ہو رہا ہوتا ہے نا، کہ آپ وہ کر رہا ہے اور آپ اس کو لے رہے گا یار یہ واقعی صحیح کر رہا ہے، اور پھر اس کو کام کرنے کی آپ صلاحیتیں، اس کی قابلیت میں اضافے کی کوشش کریں، تو وہ آپ کی کمپنی کو کبھی بھی شاید نہیں چھوڑے گا. بلکہ مجھے اس بات کا اندازہ ہے، جیسا آپ نے کہا، تو میں کچھ اس معاملے میں مجھے نالج ہے کہ بعض کمپنیاں ایسی ہیں جب ان میں نام نہیں لیتا ان کمپنیوں کی، وہ بھی یوں سمجھے کہ بین الاقوامی کمپنیاں، لیکن ان کی برانچز دنیا بھر میں بنی ہوئی ہیں. میں نام نہیں لینا چاہتا ان کمپنیز کا. جب ان کمپنیز کی طرف سے آواز آتی ہے نا کہ اپنی سی ویز جمع کرائیں، اگر 1000 ویکنسی نکلتی ہے نا تو 90,000 سی ویز جمع ہوتی ہیں. یہ میں نے ایک ایسے ہی فرضی تقابل کیا ہے، یعنی اتنا بڑا فرق ہوتا ہے، کیونکہ ہر ایک چاہتا ہے کہ یار اس کمپنی میں جائے. بعضوں کا سیلری اتنی زیادہ نہیں ہوتی، لیکن ترقی کے مواقع بہت زیادہ ہوتے ہیں. بندہ 2 جگہوں سے پراپرٹی خریدتا ہے نا، جیسے دکان خریدتا ہے، دکان خریدنے میں بھی 2 چیزیں ہوتی ہیں، یا تو اس دکان کا ریٹ بہت اچھا بڑھتا ہے جلدی، یا اس کا کرایہ اچھا ملتا ہے. اگر اس کو بیچنا جلدی ہے تو وہ اسی جگہ دکان خریدتا ہے کہ جو جلدی جس کا ریٹ بڑھتا ہو تاکہ میرے کا فائدہ ہو. یا پھر اگر اس کو جلدی بیچنا نہیں ہے تو پھر ایک ایسی جگہ دکان خریدتا ہے کہ جہاں پر اس کو کرایہ اچھا آتا ہو تاکہ اس کا گھر چل سکے. یہ ایک انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو پہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکشن کی ہے. تو یہ چند چیزیں ہوتی ہیں کہ جو امپلائیز کو موٹیویٹ کرتی ہیں، ابھارتی ہیں. ان کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کی جائے. اچھا، ان کے مسائل حل کرنے کے لیے خود کو ان کی جگہ لا کر دیکھیں. واہ، یہ ہمیشہ یاد رکھیں. یہ یعنی میں نے کئی کتابوں کے مطالعے کا نچوڑ آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ مطلب جب آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں نا، یا کسی کے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ خود کو اس کی جگہ پر رکھ کر بتائیں کہ اگر آپ اس جگہ ہوتے تو آپ کیا حل طلب کرتے، یا آپ کو کیا حل چاہیے تھا. تو آپ کے لیے حل نکالنا اتنا مشکل نہیں رہے گا. اب اگر آپ کی وہ پالیسیز کے اندر اور آپ کی اس میں آتا ہے اور وہ ریزرو کرتا ہے، وہ میرٹ پر آتا ہے، تو یقیناً آپ کو اس کے ساتھ یہ سب کرنا چاہیے. یہ میں نے چند جو ٹوٹے پھوٹے جملے تھے وہ میں نے آپ کے سوال پر عرض کرنے کی کوشش کی ہے. مرحبا جی. کون؟ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے. سر آج میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت بندہ غصے میں ہوتا ہے اور گھر تباہ ہو رہا ہوتا ہے، تو کچھ لوگ، کچھ رشتہ دار یا کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس غصے کو اور تیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی غصہ زیادہ کروانے کی کوشش کرے بجائے یہ کہ غصے کو ٹھنڈا کرے. نہیں، یہ پتہ نہیں کیسے لوگ ہوتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر مثال کے طور پر کوئی اپنے کسی عزیز کے بارے میں، یعنی یہ فیملی میں زیادہ تر ہوتا ہوگا، لیکن اگر کوئی ایسے دوست میں بھی خدا نہ خواستہ بات ہوئی جو کہ ہونی نہیں چاہیے، اگر کوئی ایسا ڈسکشن ہوئی ہے تو آدمی آگ بجھاتا ہے، نہ کہ آگ پر مٹی کا تیل ڈالتا ہے. اور باپ اگر بیٹے سے فار ایگزامپل کہ اگر تھوڑا سا اس کو ہے تو اس کے والد صاحب کو
آپ بیٹے کی محبت کی طرف لائیں، اس کو امیدوں کی طرف لائیں، لا کے مایوس کریں. بیوی کو شوہر کی امیدوں کی طرف لائیں، لا کے مایوس کریں. شوہر کو بیوی کی طرف امیدوں کی طرف لائیں گے انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. اللہ نے چاہا تو حالات کے ساتھ سب کچھ صحیح ہو جائے گا. بہتر کی طرف لائیں. جو توڑتے ہیں وہ ٹوٹ بھی جاتے ہیں، جو جوڑتے ہیں نا وہ جڑے رہتے ہیں. جنہوں نے خراب کیا ہے نا ان کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا، جنہوں نے اچھا کیا ہے نا ان کے ساتھ خراب نہیں ہوتا. آپ لوگوں کو بنانے کی کوشش کریں، ان کو سنوارنے کی کوشش کریں، فاصلے نہ پیدا کرائیں، ان کو قریب کرنے کی کوشش کریں. والدین کو اولاد سے، اولاد کو والدین سے، شوہر کو بیوی سے، بیوی کو شوہر سے، نوکر کو سیٹ سے، سیٹ کو نوکر سے، دوست کو دوست سے. جبکہ الگ کرنے کی کوئی شرعی وجہ نہیں ہے. الگ کرنے کی شرعی وجہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا اس میں کہ الگ ہو جائیں، تو پھر جس میں رب کی رضا وہ کام بندہ کر لے. جی فات پروگرام ہماری عادتوں میں سوال. چھٹیوں سے پہلے جو عادتیں ہوتی ہیں چھٹیاں ہونے کے بعد وہ عادتیں خراب ہونے لگتی ہیں، تو ایسا کیا کیا جائے کہ چھٹیوں میں ہی ہم ان عادتوں کو برقرار رکھیں؟ رہنمائی فرما دیجیے. چھٹیوں میں عادتیں بدل جاتی ہیں، جو سمجھا نہیں اصل میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. مبہم سا سوال ہے، پر شاید ان کا کہنا یہ کہ دیکھیں جب چھٹیاں ہوتی ہیں اس میں بندے کی روٹین چینج ہو جاتی ہے. جیسے ابھی بھی چھٹیاں ہو رہی ہیں، کام کے لوگ ایسا نہیں کرتے. جو کام کے لوگ جن کے جو ٹائم مینجمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں وہ اتوار کو بھی اتنی بجے اٹھتے ہیں جتنے بجے پیر کو اٹھتے ہیں. اللہ یہ میں سمجھا. یہ تو یوم النوم نہیں ہوتا جی، آپ کی زندگی میں یوم النوم نہیں ہو. یوم نوم نہیں ہوتا، یعنی نیند کا دن ہے آج. یوم النوم مطلب نیند کا دن، آج نیند پوری کریں گے. تو آپ نے اور یہ کہتے سنائی دیتے ہیں لوگ کہ ہم تو پچھلے 5 دن کی نیند آج پوری کریں گے. وہ دیکھیں وہ روٹین نہیں خراب کر رہے ہوتے، وہ پچھلی روٹین کو سیٹ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ پیچھے انہوں نے بھی آرامی کی ہوتی ہے جی تو وہ آرام کر رہے ہوتے ہیں. اب ایسا کیا پورا ہفتہ کو مطلب اینٹ پتھر توڑ کر آئے کہ اب اتوار کو آپ نے آرام کرنا ہے. وہی روٹین تھی، اسی پر اٹھنا ہے. اگر آپ اپنی روٹین، یہ میں نے سمجھا ہے جو ٹائم مینجمنٹ کو جو جانتے ہیں اور جو اس پر ڈسکس کرتے ہیں کہ بھئی چھٹی کے دن بھی کوئی چھٹی کیا ہوتی ہے، مطلب انسان کی روٹین ہوتی ہے. اس دن بھی اٹھ کر آپ نے گھر کے کام کرنے ہوں گے. صحیح. یعنی لوگوں کے گھر کے آپ اٹھ کے جب آپ اٹھے تب دنیا سونے کے چکر میں چلی گئی ہے، تو گھر کے کام کب کریں گے؟ جو چھٹی کے دن کے کام کرنے کے تھے وہ کب کریں گے؟ آپ پورا ہفتہ یہ کہتے گزرے کہ چھٹی کے دن کر دوں گا، اور چھٹی کا دن آتا کہتا میں نیند کروں گا. وہ کام کب کریں گے آپ؟ تو چھٹی میں نے کہا نا فارغ اوقات کے بھی کام ہوتے ہیں. ہاں جی یہ میں آپ کو پہلی بھی عرض کر جی چکا بالکل بتا چکے کہ ہیں. فارغ اوقات کے بھی کام ہوتے ہیں. تو چھٹی کے دن مطلب نیند تو وہ ایک تھکن، اور ایک جیسے اب پورا رمضان کسی نے یوں گزارا ہے تو اب عید کے دن نماز پڑھنے کا بولے یا چلو اب تھوڑا دیر اب سو جائیں گے. تو اب ایسا بھی کون کرتا ہے؟ بعضوں کے ساتھ تھکن لگتی ہے ایک روٹین کی وجہ سے، تو وہ ان کی روٹین نہیں خراب ہو رہی ہوتی. وہ 1-2 دن تھوڑا سا ریسٹ کر کے اپنے آپ کو نیکسٹ کام کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں، تر و تازہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. میرا نگرانی شورا کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ میاں بیوی کو ایسی کون سی عادت ہے جو اپنانے کی ضرورت ہے جن کی وجہ سے ان کا گھر خوشحال زندگی گزارے؟ جزاک اللہ خیرہ. بہت اس پر ڈسکس ہوئی ہے. 2 جملوں میں بات ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنا اور الجھنا اور جھگڑنا چھوڑ دیں. نظر انداز کرنے کی عادت پیدا کریں. مرحبا ماشاء اللہ. جی میرا نام اشرفتاریہ ہے، میں سمندری سے بات کر رہی ہوں. نگران شورا، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت اسپیکر پر گانے لگاتے ہیں، صبح صبح لگا لیتے ہیں. ان کی یہ عادت کیسے چھڑائیں جبکہ لگانے والے غیر محرم ہیں؟ اسلامی بہنیں کیسے ان کو روک سکتی ہیں؟ جواب شاہ فرما دیجیے. جزاک اللہ خیر. آمین. کوئی مطلب یہ بری بات ہے گانے سنانا، بجانا، موسیقی، میوزک، اور بھی خود بھی سننا اور دنیا کو سنانا بھی، یہ بھی کوئی طریقہ کار ہے. اب کوئی اچھا سا طریقہ کار نکالا جائے اور کوئی خاندان میں ایسا کوئی محرم ہو تو وہ کوئی نرمی پیاروں کے ساتھ اس تک پیغام پہنچا دیا جائے، یا کچھ نہیں تو کم از کم کوئی تحریر ہی پہنچا دی جائے کہ مطلب اس طرح کو نیکی کی دعوت، تو رسالہ پہنچا دے، کوئی اس طرح کی چیز پہنچا دیں تو رسالہ میرے کو لگتا ہے کہ زیادہ شاید مفید رہے گا. وہ رسالہ پڑھتے ہی سمجھ جائے گا کہ یار یہ کیا کہنا چاہتے ہیں مجھے. تو انشاءاللہ کیا پتہ کہ وہ سلو کرنے کے بجائے بلکہ یہ بھی نہیں کہ بھائی سلو کریں، ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، سلو کی بھی اجازت دینے کی اجازت نہیں ہوتی. ایسی بات. ان کو کہے بھائی یہ نہیں تو لڑنا جھگڑنا بھی نہیں ہے. جی
بدمعاشی بھی نہیں کرنی، بس نیکی کی دعوت دینی ہے، تبلیغ دین کرنی ہے، اور اگر خدا نہ کرے تو اس کے بعد بھی نہیں مانتا تو پھر اس کے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے۔ آمین۔ یہ جو انہوں نے عنوان لیا ہے، اس عنوان یہ بات جو لی ہے، اس کو ایک اور پرسپیکٹو میں بھی لے کر آتے ہیں۔ جیسے پاکستان کا ایک بڑا ایریا جو ہے وہ دیہات پر مشتمل ہے، اور ایگریکلچرل ملک ہے ہمارا، جو ہے وہ سبزیوں کی کاشت ہے، اور اس طرح کھیتی باڑی بھی ہوتی ہے، اللہ کی رحمت سے زراعت ہوتی ہے۔ تو جو ٹریکٹر کے اوپر اسپیکر جو ہے نا وہ لگے ہوتے ہیں، اور ہارن ٹائپ ہوتے ہیں، ایک آگے کی طرف ہوتا ہے اور ایک پیچھے کی طرف ہوتا ہے۔ میری ذاتی اسیسمنٹ اور رائے یہ ہے کہ جو ٹریکٹر پر بیٹھا ہوا ہے نا، اس کو تو کم از کم مشکل ہی ہے کہ سمجھ آ رہا ہو کہ بھئی یہ کیا آواز آ رہی ہے ان میں سے، کیونکہ وہ مطلب ایک تو ٹریکٹر کے انجن کی آواز ہوتی ہے، پھر جب باہر چل رہا ہوتا ہے پھر وہ ایک بمپی رائڈنگ ہوتی ہے، مطلب بندہ یوں سمجھے کہ اپنے آپ کو بس سنبھالا ہی ہوتا ہے، کام کر رہا ہوتا ہے۔ اب وہ کیا ہے، اب رات کے وقت میں یہ کیا کر رہا ہے، ٹریکٹر جب چلا رہا ہے، ہل جو ہے وہ چلا رہا ہے، تو وہ ساؤنڈ بھی لگایا ہوا ہے، اور جو گاؤں کے جو قریب افراد رہنے والے ہیں ان کی نیند بھر خراب کر رہا ہے۔ رات کو ٹریکٹر چلاتے لوگ؟ جی جی بالکل، رات کو ٹریکٹر چلاتے ہیں۔ رات کو جیسے دھان کی کاشت ہوتی ہے تو اس میں بھی دن میں چونکہ گرمی ہوتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں، وہ رات میں ہی اس کا سارا معاملہ بعض کا جو ہے وہ کرتے ہیں، بڑا ایک حصہ ہے۔ یوں ہی مال برداری کے طور پر جو ٹریکٹر چلتے ہیں ان میں بھی یہ چیز جو ہے وہ دیکھی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بسوں والے ہیں وہ بھی یہ جو میوزک چلاتے ہیں ان کا بھی ہوتا ہے، بھئی کیا کریں، نیند آ جائے گی ورنہ نہیں کریں گے تو اب کچھ کرنا تو ہے نا، بندے نے اپنا دل بھی تو لگا کے رکھنا ہے، تو کیا کہیں گے اس پر؟ دل بالکل صحیح کہہ، دل لگا کر رکھنا، دل اللہ اور اس کے رسول کے یاد سے لگائے تو اس کو گانے کی جگہ پر نعتیں سمجھ میں آئیں گی، واہ، یہی سمجھ میں آئے گا، اور گانے سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ لیکن اگر نعتیں بھی یوں بجاتا ہے کہ گاؤں والوں کی اور لوگوں کی نیندیں میں خلل واقع ہوتا تو پھر ایسی تو اس کو وہ ساؤنڈ لگا اس طرح بجانے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ ہیڈ فون لے کر کان میں لگا کر وہ چلتا رہے اور کیا ختم کرے، جب اس کو تو ٹریکٹر کی آواز سے بھی اس کی جان چھوڑ جائے گی۔ صحیح۔ نعتیں اور تلاوت اور اس طرح جو سنت و برے بیانات وغیرہ جو ہوتے ہیں نیکی کی دعوت عاشقان رسول کے، تو اپنے کان میں لگا لے جی، اور وہ چلتا رہے۔ لوگ کرتے ہی ہیں یہ، ہیڈ فون لگا کر لوگ وقت 2-2 4-4 گھنٹے لوگ ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں اور کان میں ہیڈ فون ہی تو لگاتے ہیں، بلکہ 6-6 8-8 گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے۔ مجھے تجربہ ہے کہ ایک شخص وہ فلائٹ کے اندر ہی تھا، آگے پیچھے کوئی سب مجھے واقعہ یاد ہے، ایسا ہوا ضرور تھا، تو اس سے ہیڈ فون نہیں لگایا تھا، تو وہ موبائل سے جو کچھ سنتا تھا، اس کو پیسنجر نے کہا تھا کہ کائنڈلی آپ پلیز ہیڈ فون لگا لیں، مطلب وائی یو ڈسٹرب اس، تو اس کو ہیڈ فون لگوا دیا گیا۔ آپ دیکھیں جہاز میں آپ کو ہیڈ فون ملیں گے جی، اگر آپ اسکرین پر آپ اپنا ہیڈ فون لگا لیں یا موبائل فون سے ہیڈ فون لگا لیں بغیر ہیڈ فون کے، تو آپ کو پیسنجر بھی الاؤ نہیں کرتا، فلائٹ کا اسٹاف بھی آپ کو الاؤ نہیں کرتا۔ تو یہ چیزیں، وہ الگ بات ہے کہ بھئی یہ جہاز والے خود ہی کچھ نہ کچھ بجا دیتے ہیں، اللہ کی پناہ میوزک چلا دیتے ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ تو آپ اچھا سنیں جس سے اللہ اور اس کے رسول کی رضا ملتی ہو، اور ہیڈ فون لگا کر سن لیں، یا اتنی ساؤنڈ سے لگائیں، اتنی آواز سے لگائیں کہ آپ کے اپنے کان سنیں، دوسروں کو تکلیف ہی نہ ہو۔ تو ایک ہونا یہ جو بچی نے کہا، تو گانے سننا ویسے ہی مطلب کہ میوزک وغیرہ یہ سارے ناجائز و حرام، اور پھر لوگوں کو جو تکلیف ہو رہی ہے وہ الگ گناہ ان کے سر الگ جا رہا ہے، تو یہ تو مطلب کہ گندگی پر گندگی مار رہا ہے وہ تو، اللہ یاد باللہ، اللہ کی پناہ۔ اس کا ایک اور پرسپیکٹیو میں چاہ رہا ہوں آپ اس کو بھی لیں کہ جب ہل چلا رہا ہے کھیت کے اندر، اور یا کوئی اور طریقے سے ٹریکٹر جو ہے وہ چل رہا ہے کھیت کے اندر، اور اس طرح یہ میوزک بج رہا ہے اور بیہودہ مطلب جو بے ہنگم گانے ہیں یہ اس پہ گائے جا رہے ہیں، تو یہ اس کے کھیت کے اندر بے برکتی بھی تو لے کر آئے گا۔ وہ جو کاشتکاری کرنے جا رہا ہے تو اس کے اندر بے برکتی بھی تو لائے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوگی، وہاں برکت آتی ہی نہیں ہے، برکت آتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں۔ مرحبا، سبحان اللہ۔ تو اگر یہ خیر چاہیے، برکت چاہیے، تو یہ جن کی زمینیں ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ تھوڑا ایک انیشیٹو لیں، اور جو ان کے مزارے ہیں، جو کام کرنے والے ہیں، ان کو سمجھائیں کہ طریقہ کار یہ ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ آگے بڑھا جائے۔ مزید کال، یہ تو فیکٹریوں میں بھی ہے، آپ تو گاؤں دیہاتوں میں چلے گئے، یہاں فیکٹریوں میں جو پروڈکشن ہو رہی ہوتی ہے، کپڑے سی رہے ہوتے ہیں، گانے بج رہے ہوتے ہیں، اللہ کی پناہ، تو پتہ ہے اچھا میوزک بند کر دو تو بولنے ہم سے کام نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں کیسی سوچ ہے کہ میوزک بند کر دو تو کام نہیں ہوتا، حالانکہ مطلب یہ تو شرارت ہے اتنی
شیطان کا کام ہے، شیطانی عمل ہے. جی تو یہ سب کو اس سے بچنا چاہیے. جی کال شامل کرتے ہیں. مدنی چینل پر جو پروگرام اس وقت چل رہا ہے ہماری عادتیں، اس میں نگران شورا کو سب سے پہلے انتہائی دل کی گہرائیوں سے اپریشیٹ کرنا چاہوں گا. ان کو میں جب بھی سنتا ہوں مختلف موضوعات پر، فار ایگزامپل اگر یہ نفسیات پر بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ان سے بڑا سائیکولوجسٹ کوئی نہیں ہے. اگر یہ بزنس پر بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ساری انڈسٹری، سارا بزنس، ساری اکنامی یہ ان کی نظروں سے گزری ہوئی ہے. ماشاءاللہ انتہائی قابل، انتہائی دانش مند یہ دعوت اسلامی کو اللہ تعالیٰ نے ایک اثاثہ دیا ہے. سوال یہ پوچھنا ہے نگران شورا سے کہ میں نے بھی بہت ساری چیزیں پڑھی ہیں، دیکھی ہیں، سنی ہیں، لیکن اکثر مواقع پر جب مزاج کے خلاف کوئی بات یا کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو مزاج ایک دم ایگریشن کی طرف جانے لگتا ہے، اور اگر زبان سے میں اس کو کچھ نہیں بھی کہتا تو ذہن میں ایک بھڑاس نکالنے والے الفاظ اور جملے آتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آپ نے اس چیز کو کنٹرول کیا ہوا ہے. آپ نے اس چیز کو کیسے کنٹرول کیا، اور میں بھی اس کو کیسے کنٹرول کر سکتا ہوں کہ مزاج کے خلاف، طبیعت کے خلاف جب کوئی بھی بات ہو، کوئی معاملہ ہو تو کول ڈاؤن رہے بندہ. اس چیز کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، پلیز رہنمائی کریں. آپ کا کال کرنے کا شکریہ، اور مجھے اللہ آپ کے حسن زن سے بہتر بنائے اور مجھے اچھا کر دے. میرے لیے دعا کیجیے گا. اور جو آپ نے میرے بارے میں ایک اور حسن زن رکھا، اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں ایگریشن کے ٹائم پر پیشن کو قائم کرنے میں کامیاب ہو جاؤں. یہ مقابلہ ہوتا ہے ایگریشن کا اور پیشن کا، ایک قوت برداشت. تو اس میں تو اپنے لیے کچھ ایسی چیز نہیں سمجھتا. امیر علیہ سنت کو غالباً اس معاملے میں ہم ماڈل کے طور پر بیان کر سکتے ہیں کہ ایک پریکٹیکل چیز دیکھی ہے میں نے امیر علیہ سنت کو، کہ جب ایسے کوئی حالات اور واقعات ہوتے ہیں تو آپ کی طبیعت پہ ٹھہراؤ ہے. اصل میں جب طبیعت پہ ٹھہراؤ نہ ہونا تو آدمی اٹیمپ کر جاتا ہے اور وہ بول دیتا ہے کہ جو اس کو نہیں بولنا چاہیے، وہ کر جاتا جو نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ غصے اور جذبات میں کیے گئے فیصلے عموماً انسان کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں اور کردار کو بھی تباہ کر سکتے ہیں. تو امیر علیہ سنت کو ہم نے دیکھا ہے کہ امیر سنت کے ساتھ جب اس طرح کے کوئی باتیں ہم شیئر کرتے ہیں یا کوئی آتی ہیں یا کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو آپ بڑے مطلب کہ تحمل مزاجی، اس کو یہاں ایک ورڈ استعمال کیا جائے گا، تحمل مزاجی، بردباری، ٹالرنٹ، کیا یہ نا ٹالرنس، یہ بہت ضروری ہوتا ہے. اور یہ آپ کوشش کریں گے، ہم کوشش کریں کہ یہ چیز آ جاتی ہے کہ آدمی اس ٹائم پر تھوڑا سا اپنے آپ کو تھوڑا سا بیک فٹ پہ لے جائے، وہاں سے ہٹ جائے تاکہ وہ نکل نہ جائے کچھ منہ سے. اور آپ کی اس میں مجھے آپ کی باتوں میں بھی ایک تھوڑی سی خوبی نظر آئی ہے. میں آپ کو عرض کروں، آپ نے کہا کہ آپ بولنے سے رک جاتے ہیں، دماغ کے اندر چیزیں آ رہی ہوتی ہیں لیکن آپ اس کو اس کا اظہار نہیں کر رہے اور آپ اٹیمپ نہیں کر رہے ہیں. گویا کہ آپ ضبط کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور کئی چیزیں آپ اندر ہی دبا رہتے ہیں. تو بعض چیزوں میں تو انسان کے بس میں کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس کو اظہار نہ کرنا یہ بھی ایک ہمت کی بات تو ہے. اور میں آپ کی باتوں سے، اگر آپ نے جو خود اپنے بارے میں بتایا، لگا کہ آپ کے اندر اتنی تو ہمت ہے، تو تھوڑی سی اور کوشش کرنے سے بہت ساری چیزیں کور ہو جاتی ہیں. پھر آدمی تھوڑا سا وہ لوگوں کی یہ بھی دیکھ لیتا ہے کہ یار اب اس کی عمر ہی کیا. بعض اوقات کیا کرتا ہے کہ ہم والد صاحب ہوتے ہیں نا 40 50 55 60، جب اپنے 20 21 سال 22 سال کے لڑکے کو یا نوجوان کو یا آفس میں سیٹ اس طرح ملازم کو کوئی لڑکا سا ہوتا ہے دیکھتے ہیں نا تو وہ زیادہ وہ کرتے. آپ وہ ایج فیکٹر دیکھیں، چیزوں کو تھوڑا سا ریئلائز کریں گے نا، یار ابھی سٹارٹ ہی تو نہیں ہے، یار ابھی بچہ، ابھی تو نوجوان ہے ابھی. یعنی جو آپ سوچتے ہیں، جو آپ کو ایکسپیرینس ہوا ہے، جو آپ کو برداشت ملا ہوا ہے، تو آپ سوچئے کہ 20 22 سال کی عمر میں آپ کیا تھے. وہ تو چیختا تھا، آپ تو پتھر مار دیتے ہوں گے، کتنے لوگ تو ایسے تھے. تو یہ ہمیشہ اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر دیکھے کہ یار اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو میں کیا کرتا، شاید اس سے 2 قدم آگے رہتا. تو اس کی ایک پوزیٹیوٹی آپ کے سامنے آ جائے گی کہ ہاں یار پھر بھی یہ بہتر تو ہے. تو اس طرح اپنے آپ کو کور کرنا، اپنے آپ میں برداشت پیدا کرنا اور سامنے والے کے لیے اسپیس رکھنا، اور اس ایگریشن سے جس کے تعلق سے آپ نے کہا، ہاں اب اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا رویہ اختیار کرتا ہے تو یہاں ایگریشن ورسس ایگریشن کے سامنے پیشن ہوگا.
کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی ایسا کرے تو اب آپ نے ایگریشن دکھانے کے بجائے پیشن دکھانا ہے، تھوڑا سا برداشت کر لیں. اگر طبیعت آپ کی ہو جائے گی نا تو بعض اوقات ایسے کئی موقع پر آپ مسکرا دیں گے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. یار چلے یار مدینہ مجھے بعض اوقات یار اپنا ہی ہے نا یار، بھائی ہے نا یار، اپنا مسلمان بھائی ہے، چلو چلو معاف، پڑوسی اپنا ہی پڑوسی ہے نا، چلو معاف کر دو، یہ جو ہے نا یار چھوڑ دو یار، اگنور کرو. اس سے بھی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. صحیح. مجھے ویسے کالر پر رشک ہو رہا ہے، کالرز کو تو تعریف کر رہے ہیں تو ان کو تو کوئی روکے گا بھی نہیں، ہمیں تو آپ بولنے بھی نہیں دیتے. چلے کالرز کے لیے تو یہ ہے نا، انہوں نے اتنی تعریف کی ہے ماشاءاللہ مدینہ. اور میں آپ کی بات پر ہر بات پر ایک ایک وٹنس بھی بیان کر سکتا ہوں. الحمدللہ تعالیٰ 6 سال سے مجھے کم و بیش ساتھ میسر ہے. نہیں ہم آگے بڑھے، دیکھیں نا آپ ان کی اتنی باتوں کو تو نہیں روکا آپ نے، تو میرے 2 جملے بھی پکڑ لیے آپ نے. آپ کو روکا جا سکتا ہے نا. چلے آگے چلتے ہیں جی. کال محمد سعید اتاری مورو سندھ سے. نگران شورا سے ہماری عادتیں میں سوال ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت عام چیز پائی جا رہی ہے کہ ہر معاملے میں تحقیقات کی جاتی ہے کہ یہ صحیح ہے، غلط، اصلی ہے، نقلی وغیرہ، لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے کہ کہتے ہیں سب چلتا ہے. کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے اوپر مدنی پورا ارشاد فرما دیں. یہ علم کی کمی ہے، اور اپنے طور پر یہ خود کو سمجھ لینا کہ مجھے سب آتا ہے، جبکہ حقیقت کچھ بھی نہیں آتا. یہ جب انسان کو یہ جب خبط بیٹھ جاتا ہے نا مجھے سب آتا ہے، تو سمجھو کہ اس کو واقعی کچھ نہیں آتا. کہ سیکھتے رہنا چاہیے، سمجھتے رہنا چاہیے، اور اس میں اپنا رہنما ہونا چاہیے. جیسے مرشد کامل ہوتا ہے، رہنما ہوتا ہے، تو دقت اتنی نہیں ہوتی. آپ کے سامنے ایک پرسنالٹی ہے جو اس کو دیکھ دیکھ کر آپ چل رہے ہوتے، اس کو سن سن کر آپ چل رہے ہوتے، اس کی گائیڈ لائن پر آپ چل رہے ہوتے. اس لیے کہتے ہیں کہ پیر بنا لینا چاہیے. اللہ پیر بنا لینا چاہیے جو 4 شرائط کا جامع ہو. عالم ہو، صحیح العقیدہ سنی مسلمان، عالم ہو، فاسق معلن نہ ہو، اور اس کا سلسلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر منقطع ڈسکنیکٹ ہوئے ملتا ہو. یہ 4 شرائط اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ہمیں عطا فرمائی. ان 4 شرائط پر پیر بنا لینا چاہیے. پھر پیر بنانے کے بعد، یعنی پیر بنانے سے پہلے آنکھ کھلی رکھیں تاکہ جامع شرائط مل جائے. اب جامع شرائط کے ہاتھ میں دے دیا نا، اب آنکھ بند کر لیں. اب آنکھ بند کر کے چلیں. اللہ نے چاہا تو یہ آنکھ بند کرنا بھی اب سمجھتے ہیں کہ پھر اعتراضات کی دنیا، کیوں کی دنیا، اس سے پھر نکل جائے گا بندہ. پھر آدمی صرف فالو کرتا ہے اور اس کی اطاعت کرتا ہے، کیونکہ پیر کہتے ہیں جس کی پیروی کی جاتی ہے، مرشد کہتے ہیں جو رشد و ہدایت کے راستے پر ہمیں چلاتا ہے، اور وہ ہمیں منع کر دیتا ہے. بعض اوقات تو ایسی چیزوں سے منع کر دیتا ہے جس میں ہمیں لگتا ہے یار یہ کیوں منع کرے، لیکن ان کے منع کرنے میں ہی ہمارے لیے بہتری ہوتی ہے. تو وہ شریعت پر، سنت پر، اخلاق پر ہماری تربیت کرتی ہے یہ شخصیت. تو یوں پھر آپ کو جب آپ پتہ ہے بھائی پیر صاحب ہیں میرے، تو یہ بہت امپورٹنٹ ورڈ ہے. پیر، شیخ، مرشد بہت امپورٹنٹ ورڈ ہے، کیونکہ یہی استاد بھی ہوتا ہے آپ کا، یہ آپ کا رہنما ہوتا ہے. اور کبھی بھی پیر کو مرید سے حسد نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیے گا. کیوں کہ تصویر کی جتنی تعریف کوئی کرے گا نا، وہ تعریف اصل مصور کی ہوتی ہے. کوئی کسی تصویر کی تعریف کرے، یا تصویر بہت ہی زیادہ مشہور ہو جائے، ترقی کر جائے اور اس کی قیمت بڑھ جائے، تو مصور کو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ یار یہ تصویر کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ اس کو تو خوشی ہوتی ہے یار یہ بنائی ہوئی میری تصویر ہے نا. تو مرشد کو، پیر کو کبھی مرید سے حسد نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے گا. یہ مریدوں کو آپس ایک دوسرے کے ساتھ پرابلم آ جاتا ہے. تو اور یہ رہنما ہوتا ہے، یہ آپ کی ہمیشہ رہنمائی کرتا ہے، اور یہ آپ کی ہمیشہ بھلائی اور آپ کی ترقی کا خواہاں ہوتا ہے. پیر جو ہوتا ہے، اس لیے ہمیشہ پیر بنا کر رکھنا چاہیے. یہ ہمیشہ یاد رکھیں. اپنے ایک دن کے بچے کو بھی بے پیرا نہ چھوڑیں، پورے گھر کو مطلب کہ مرید بنا دیا کریں. جیسے ہم امیل سنت کے مرید ہیں تو الحمدللہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ خوف خدا والے، عشق رسول والے، شریعت کے پابند، محتاط فی الدین، اور تمام تر مطلب کہ یہ جو ہیں آپ مدنی چینل پر دیکھتے ہیں. اور پھر اصلاح کرنے میں، نیکی کی دعوت دینے میں، برائی سے منع کرنے میں یہ اپنی مثال آپ ہیں، اور وہ بھی شریعت کے مطابق. یہ بالکل یہ ہر چیز کو سامنے رکھ کر بات کرتے. تو یہاں ایسی صورت میں نا بہت کم چانس رہ جاتا ہے کہ بندہ بھٹک جائے.
بہت کم چانس رہ جاتا ہے. وہ پھر بھٹکنے کے لیے ہوتا ہے کہ آدمی پھر وہ چلتا تو ہے, انگلی پکڑ کے چلنے کی عادت نکل جاتی ہے, کہتے نہیں ہے میرے کو چلنا آ گیا ہے. اب انگلی پکڑ کے چلو نا, ٹھوکر بھی لگے نا تو پکڑ لیتا پیر. ہاں بس سمجھ گیا آپ. ہاں جی واہ. ہاں تو یہ بعضوں کو ہوتا ہے کہ بھائی چل تو رہے پیچھے, لیکن ہاتھ پکڑنا چھوڑ دیتے ہیں, اور ان کے ہاتھ میں بڑی وسعت ہوتی ہے, کروڑوں ہاتھ بھی یہ کیا ہاتھ میں آ جاتے ہیں. اللہ. مدنی چینل لکھتے رہیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہماری بگڑی ہوئی عادتیں نکل جائیں, ملے گناہوں کے امراض سے شفا